اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج امیر کی اطاعت اور جو امیر ہو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے متعلق چند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو تم سب اپنی ریت کے محافظ ہو اور تم سب سے ریت کی بابت پوچھا جائے گا۔ پس حاکم جو لوگوں کی اصلاح احوال کے لیے ہے، ریت کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کی احوال کے بابت پوچھا جائے گا۔ مرد اہل خانہ کا نگہبان ہے اور وہ اپنے اہل خانہ کی بابت جواب دہ ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے اور اس سے ان کی بابت سوال ہوگا۔ غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی بابت دریافت کیا جائے گا۔ سنو تم سب کے سب رائی یعنی چرواہے اور تم سب اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہوگے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک نگران ہے، جتنے لوگوں پہ ان کا حساب کتاب اسے دینا ہوگا اگر انہوں نے ان کی تربیت صحیح نہیں کری ہوگی۔ اور یہ کھول کے بتا دیا یہاں کہ عورت کو اپنے ہسبینڈ اور اس کے بچوں کی، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ غلام کو اپنے مالک کے، جیسے آج کل کے ملازم ہیں، ایمانداری سے اپنے مالک کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے جو حکمراں ہوں گے انہیں اپنی رعایا کی حفاظت کرنی ہے اور ان کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں وہ لوگ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی کو کسی کام پر معمور کر کے بھیجتے تو فرماتے، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، آسانی کرو اور دشواری میں نہ ڈالو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے۔ تو جو سربراہ ہیں، جو ہمارے اہل امر ہیں، جو ہمارے دین کے جو ہمارے سربراہ ہیں، علماء دین، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ انہیں خوشخبری زیادہ سنانی چاہیے لوگوں کو، ڈراوے نہ اللہ سے۔ آج تو ہمارے یہاں ایسا ماحول ہو گیا نا کہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے بہت زیادہ۔ اور نبی یہ حکم دے رہے جسے بھی گورنر بنا کے بھیجتے تھے کہ جس علاقے میں جاؤ گے وہاں خوشخبری سنانا لوگوں کو، اللہ کی محبت پیدا کرنا، جنت کی محبت پیدا کرنا۔ ہمارے ہاں تو سیدھا دوزخ اور قبر اور یہ ڈراوے اس طرح کے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کوئی سمجھتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ ظالم ہے اور ان کو پکڑ لے گا تمہارے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، وہ آپ کی بہت محبت ہے اسے۔ کہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ پہ نہیں پکڑے گا اگر آپ توبہ کرتے رہو گے۔ بچنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اور توبہ کبھی نہ چھوڑنا، توبہ کا دامن پکڑے رکھنا۔ حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا والی و حاکم بنائے اور وہ ان کی حاجت، ضرورت، مطلب اور افلاس سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، مطلب اور افلاس سے چشم پوشی کرے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات پر نظر رکھے اور ان کو پورا کرتا رہے۔ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ جب خلیفہ تھے تو اس ٹائم کسی صحابی نے انہیں بتایا کہ حضور کو میں نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ مسلمانوں کا کوئی حاکم یا والی بنے تو وہ ان کی مسلمانوں کی حاجت، ان کی ضرورت اور ان کی جو مطلب کی چیزیں ہیں یا ان کا افلاس ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرے اور ان سے جو اس کے عیب ہوں ان سے چشم پوشی کرے، مطلب نظر ہٹا کے رکھے ان کے عیبوں سے اور اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے حاکم تو اللہ پھر اس کے عیبوں سے چشم پوشی کر لے گا۔ یہ سن کے حضرت معاویہ نے آدمی مقرر کر دیا۔ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسول پاک کی جو بات تھی وہ پتھر کی لکیر تھی۔ ہم تو حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ اکرام کو کوئی بات پہنچ جاتی تھی نبی کی تو وہ فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے آدمی مقرر کر دیا کہ فوراً ایک آدمی ایسا لگا دو جو لوگوں کی ضرورتوں پہ نظر رکھے اور انہیں پوری کرے۔ حضرت یہ سنن ابو داؤد شریف کے حدیث بات ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم کو سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، خواہ وہ حکم پسند نہ آئے۔ البتہ حاکم کسی گناہ کا حکم دے تو مسلمان پر اس کی اطاعت واجب نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اگر رسول اللہ کی سنت کے مطابق آپ کے علماء دین آپ کو حکم دے رہے ہیں تو بالکل آپ کو ان کی بات ماننی ہے۔ ہاں اگر وہ کسی گناہ کا حکم دیں
ایسا حکم دیں آپ کے جو بڑے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو. مان لو آپ کے ماں باپ بنا کسی وجہ کے یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں, یہ بات آپ نے نہیں ان کی ماننی, کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی. تو اگر کوئی ہمارا بزرگ یا ہمارا بڑا یا ہمارا علماء دین کوئی ایسا کام ہمیں بتائے جو ہمیں شریعت میں نہیں ملتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں, تو اسے نہیں ہم نے ان کی اطاعت کرنی, ورنہ ساری باتیں ان کی ماننی. سورہ نساء, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے. سورہ نساء کی 59 نمبر آیت میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اہل امر کی, اور اگر ان میں اختلاف پاؤ تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تمہیں یقین ہے آخرت میں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دین کا علم آنا چاہیے, اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو ہمارے اہل امر ہیں, جو ہمارے علماء دین ہیں, ان میں اگر کوئی اختلاف ہو اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں نہ ملتا ہو تو ہمیں تلاش کرنا وہ حکم ہے اللہ کی کتاب میں یا رسول اللہ کی احادیث میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے امیر کی ایسی بات دیکھی جو اس کو بری معلوم ہو تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے, کیونکہ جو کوئی جماعت سے ایک بالش بھی علیحدہ ہوگا وہ گویا جاہلیت کی موت مرے گا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. اللہ اپنے امیر میں کوئی اگر کمی دیکھے, کوئی کوتاہی یا کوئی الرجی دیکھے تو صبر کرے, اس کے لیے دعا کرے اللہ سے کہ اللہ یہ دور کر دے, کیونکہ وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا کوئی گناہ یا کوئی اس کی الرجی دیکھ کے آپ اس سے الگ ہو جائیں, بلکہ اس سے جڑے رہیں, کیونکہ آپ الگ اگر ہو گئے تو پھر آپ الگ گروہ بنانے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. جماعت کی جو نماز ہے وہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے جماعت کی نماز پڑھیں. سورہ نور ہے, اس کی 53 نمبر آیت میں سخت قسمیں کھانے کی بجائے جو سچی فرما برداری ہو اپنے امیر کی وہ زیادہ بہتر ہے. اور سورہ آل عمران کی 31 سے 33 نمبر آیت میں اللہ نے نبی کے ذریعے کہا کہ اے نبی کہہ دو اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو, اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تو رسول اللہ کی اطاعت جو ہے وہ گویا اللہ کی ہی اطاعت ہے. قرآن کی آیت سے ثابت ہے بات. سورہ آل عمران آیت 31 سے 33 تک, یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک تھی. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں, اور جن کے لیے تم دعا کرو اور وہ تمہارے لیے دعا کریں, اور بدترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں, اور تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ان حاکموں کو معزول نہ کر دیں اور جو عہد ان سے کیا ہے مطلب اطاعت کا اس کو نہ توڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کریں. خبردار جو شخص تم پر حاکم بنایا جائے اور تم اس کے کسی ایسے فعل کو دیکھو جو خدا کی نافرمانی پر مبنی ہے تو تم اس کے اس فعل کو برا سمجھو مگر اس کی اطاعت سے دستبردار نہ ہو. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. سورہ نساء کی 64-65 نمبر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب اپنے اے نبی یہ کہتے میرے بندوں سے کہ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تو وہ تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے, تم بھی اور وہ بھی ان کے لیے تم بھی بخشش طلب کرتے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا. اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اللہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو گناہ نہ کریں, بلکہ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جن سے گناہ ہوں تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگے, توبہ کریں. یہ نبی کی حدیث ہے. ایک بار حضور نے یہ بات کہی کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے اور توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہارے بدلے میں نئے لوگ لائے گا جو گناہ کرتے ہوں گے اور پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ انہیں معاف کرے گا. تو اس لیے اپنے جو آپ کے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان پہ جمے نہیں رہنا بلکہ اللہ سے توبہ کرنا. بس قرآن کی یہ آیت ہے ایک سورہ زمر کی کہ بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تم کرو گے لیکن ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو اللہ کی رحمت ہر ٹائم آپ کے ساتھ شامل حال ہو, توبہ آپ کے ساتھ چلتی بھی ہو اور آپ کو احساس ہو کہ کوئی میرا معاف کرنے والا ہے, کوئی مجھے دیکھنے سننے والا ہے, اسے میرے گناہوں کا ہی پتہ ہے, تبھی آپ معافی مانگو گے.
جنہیں احساس ہی نہ ہو کہ اللہ ہے یا آپ کو محسوس ہی نہ ہوتا اللہ ہے، وہ نہیں توبہ کرتے. توبہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں احساس ہو کہ ہاں کوئی پاور ہے جو مجھے پکڑ بھی سکتی ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتی ہے. حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو حاکم مسلمانوں کی سرداری کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس حالت میں مرے کہ خائن اور ظالم ہو تو خداوند تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. مطلب جو اپنی رعایا کے ساتھ اور جو بھی امیر بنے اور وہ اپنے نیچے کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بلکہ خیانت کرے اور ظلم کرے، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا، اس کو جنت حرام ہے. آج کی آخری حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب حاکم غصے میں ہو تو دو آدمیوں کے معاملے میں فیصلہ نہ کرے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. آپ لوگوں کے بھی اوپر یہ فکر ہوتی ہے بات کہ آپ اپنے گھر میں ہوں، اپنے خاندان میں ہوں، اپنی دکان پہ ہوں، اگر غصے میں ہیں تو اس ٹائم فیصلہ نہ کریں، اس سے ہی فیصلہ نہیں ہوگا. بہت زیادہ خوشی، بہت زیادہ مسرت میں بھی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اس میں بھی آدمی جذباتی ہو کے غلط فیصلہ کرتا ہے، اور غصے میں بھی. تو یہاں حاکم لفظ آیا، ہم سب حاکم ہیں. قرآن میں آپ کو ایک جگہ قوام کہا کہ مرد جو ہیں اپنی عورتوں پہ قوام ہے، تو آپ اپنے گھر کے حاکم ہوں، تو آپ سے آپ کی رعایا کی پوچھ گچھ ہوگی، جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹی ہیں، ان سب کی پوچھ گچھ آپ سے ہوگی، تو آپ ان کے حاکم ہوں. تو حاکم کو یہ چاہیے کہ وہ ایک تو خیانت نہ کرے، دوسرے ظلم نہ کرے، تیسرے غصے میں فیصلہ نہ کرے. سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں کسی مرد یا عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کا حکم طے کر دیں تو اس میں کوئی اپنی کچھ اختیار سمجھے. ایسے لوگوں کو گمراہ کیا گیا. مطلب جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن میں یا حدیثوں میں فیصلے آ چکے، ان میں اپنا دل تنگ بھی محسوس نہیں کرنا، بلکہ ان فیصلوں کو ماننا ہے. جو جس طرح سے طلاق کا معاملہ ہے، جس طرح سے نکاح کا معاملہ ہے، جس طرح سے ہر چیز کا، کمائی کا اور یا خرچ کا، ہر اس معاملے کو ہمیں خوش دلی سے قبول کرنا ہے. سورہ نور کی 51 نمبر آیت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے فیصلے کریں تو کہے کہ ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. مطلب اگر اللہ رسول کی طرف سے کوئی بات ایسی سامنے آ جائے جو ہمارے کسی جھگڑے کو نمٹانے والی ہو تو پھر اس میں دل میں تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ اسے ایکسیپٹ کر لے، اسی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. کہ آج الحمدللہ حدیثوں کا بھی معاملہ ہو گیا.